بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اور خرچ کرنا چاہے وہ عام دنوں میں ہو، اس کی بھی برکات ہیں، اور خاص کر کے ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ خرچ کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس کی برکات کیا ہے؟ کچھ برکات کا تذکرہ کر چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2616۔ فرمایا کہ صدقہ جو ہے، چاہے وہ واجبہ ہو یا نافل ہو، پوری تفصیل سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ فرمایا گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے، مٹا ڈالتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح صدقہ جو ہے، جو گناہوں کی گرمی ہے، تپش ہے، گناہ کے جو برے اثرات ہیں، فرمایا یہ بھی اسے بجھا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکات دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں، اور اس مرحلے میں بھی ہیں کہ جب ہر انسان جو ہے تکلیف و پریشانی میں ہے اور پسینے سے شرابور ہے، اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں، اگر یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی رحمت کا سایہ کتنا باعث برکت ہوگا کہ گرمی جو ہے وہ قریب ہی نہیں بھٹکے گی۔ تو فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے خفیہ طریقے سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ ویسے تو دونوں طریقے سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن بھی فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، خفیہ طریقے سے یا لوگوں کے سامنے، تو فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خرچ تو دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بس اوقات جو ہے اعلانیہ خرچ کرنے کی صورت میں ذہن میں کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وسوسے ڈال کر کے ریاکاری کا شیبہ ہو سکتا ہے، دکھلاوے کی نیت آ سکتی ہے، اور اگر ریاکاری آ گئی تو مال ضائع چلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اپنی صلاحیتوں میں مضبوط ہوتے ہیں، طاقت کے حامل ہوتے ہیں، اور ذہن میں کہیں ریاکاری نہیں آنے دیتے، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم دیں گے تو دوسرے لوگ بھی ترغیب حاصل کر کے جو ہے وہ بھی خرچ کریں گے، تو پھر اس میں بھی ثواب ہے، بلکہ اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ ذریعہ بن رہے ہیں دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی خیر کفاعلہ، نیکی کی رغبت دینے والا، اور میں ایسے گویا کہ خود نیکی کر رہا ہے، تو وہ بھی برکات ہیں۔ برکات دونوں صورتوں میں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، خفیہ کریں یا اعلانیہ کریں، ریاکاری کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کل امرئ فی ظل صدقۃ یوم القیامت حتی یقضی بین الناس۔ صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2431۔ فرمایا کہ ہر شخص جو ہے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جو اس نے صدقہ کیا ہے، صدقہ جو اس کے اوپر سایہ کر رہا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے یہ چیزیں عطا فرما دے گا۔ کب تک یہ سایہ رہے گا؟ جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا اس نے جنت میں جانا ہے اور اس نے دوزخ میں جانا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا حسد الا فی اثنین۔ فرمایا یہ جو ہمارے ہاں مقابلہ ہے، حسد ہے، رشک ہے، تو رشک جو ہے دو چیزوں میں حلال اور جائز ہے، بلکہ ہونا چاہیے۔ فرمایا ان میں سے کیا ہے؟ اور رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا۔
فرمان ان میں سے ایک وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ نے جسے حکمت دی ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے، اس تعلیم کو عام کرتا ہے۔ تو یہ رش کرنا کہ یا اللہ جس طرح تو نے اسے دیا اسی طرح مجھے بھی دے دے، تاکہ میں بھی اس علم کو جو ہے عام کروں اور فیصلے جو ہے شریعت کے مطابق کر سکوں، میرے پاس بھی دانائی ہو، فراست ہو، علم ہو۔ دوسرا فرمایا کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَصَلَّتَهُ عَلَىٰ حَلَقِهِ فی الحق، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال دیا ہے اور وہ مال جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو یہ خرچ کرنا اللہ یا اللہ جس طرح تو نے اسے مال دیا مجھے بھی مال دے، تاکہ یہ مال جو ہے تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اور راہ خدا میں خرچ کرو۔ گویا کہ صدقہ جو ہے دوزخ کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ایمان پر، عمل پر، اسلام پر، کلمے پر جو ہے خاتمہ ہوتا ہے، بری موت نہیں آتی۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قال یا رسول اللہ ما منا من احد الا ومالہ احب الیہ من مال وارثہ، فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جسے اس کے وارث کا مال جو اسے زیادہ محبوب ہے اپنے مال سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم میں تو ہر ایک شخص کو جو ہے اسے اپنا مال جو ہے زیادہ پسند آتا ہے دوسرے کے مال کے مقابلے میں۔ تو فرمایا کہ مال کا ما قدمت و مال وارث کا ما اخرتا، فرمایا جو تمہارا مال ہے وہ تو وہی ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو، باقی مال جو ہے وہ تمہارے وارث کا ہے، یعنی تمہارے پاس جو جائیداد ہے، دولت ہے، مال ہے، اس میں تمہارے لیے جو ہے وہی فائدہ ہے جو تم نے راہ خدا میں دے دیا، تمہارے لیے جو ہے بخشش کا ذریعہ بنے گا، تمہارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ بنے گا، باقی مال جو ہے وہ تو ورثاء کا ہے، جبکہ تمہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ بس جو ہے یہ مال جو ہے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر کے جاؤں، بس دوسروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے چھوڑا، یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں، جو میرے لیے مال ہو وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہا کہ میرے لیے کیا آگے جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کتنا دولت چھوڑ کر کے گیا، کتنا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے، کتنے گھر بنا کر گیا، کتنی دکانیں، کیا کچھ چھوڑ کر کے گیا، وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اسے جو کام آنے والی چیز ہے وہ تو آگے مال ہے جو اس نے بھیجا ہے، باقی تو پیچھے رہے جان والوں کے لیے، اب تو مالک ہی نہیں رہا، اس کی ملکیت جو ہے وہی مال ہے جو اس نے راہ خدا میں دیا، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ انسان کا مال جو ہے وہی ہے، انسان تو کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، انسان کا مال وہی ہے جو اپنی ذات پر خرچ کر چکا ہے یا جو آگے بھیج چکا ہے، راہ خدا میں دے چکا ہے، باقی تو وہ ورثاء کا ہے، وہی لے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک وی آئی پی دروازہ ہوگا۔ بہت سارے اعمال ہیں جنہیں کرنے کی صورت میں مخصوص دروازے ہوں گے، لکھا ہوگا کہ یہ دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے رہے، جیسے روزے دار کے لیے اور رجان ہے، نماز والے کے لیے جو ہے باب الصلاۃ ہوگا، ہر ایک کے لیے مخصوص دروازے ہوں گے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی دروازے کا نام ہوگا باب الصدقات، یعنی صدقات و خیرات کرنے والے کے لیے وی آئی پی دروازہ ہے، یہاں سے پورے استقبال کے ساتھ جو ہے اللہ کے فرشتے اسے جنت کی طرح بھیج رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ما من مسلم ينفق زوجین فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جو مسلمان بھی، واضح ہے مسلمان کا عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اسے اس کا فائدہ ملتا ہے، کافر کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا کہ جو مال میں سے دگنا خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، یعنی نر بھی اور مادہ بھی، یا دو طرح کا مال جو ہے خرچ کرتا ہے، تو فرمایا الا دو یا پھر جنت یا عبد اللہ، قیامت کے دن جو ہے اسے بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اس دروازے کے لیے جو ہے تم داخل ہو جاؤ، ھذا خیرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ،
یہ شخص نمازی ہے، واضح ہر مسلمان نمازی ہوتا ہے جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دو یا من باب الصلاۃ، اس کے لیے مخصوص دروازہ ہوگا کہ اس دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے۔ ومن کان من اہل صدقات، دو یا من باب صدقات، جس نے صدقات و خیرات کیا یعنی مال خرچ کیا، وہ بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، مال خرچ کیا، تو اسے جو ہے اسی مخصوص دروازے سے جو ہے اسے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل جہاد، دو یا من باب الجہاد، جس نے اپنی راہ خدا میں جہاد کیا اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے لیے مخصوص دروازہ ہوگا، اسی جہاد کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل صیام، دو یا من باب رجان، جس نے روزے رکھے ہیں اس کے لیے بھی مخصوص دروازہ ہوگا جو اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ تو یہ برکات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کو ایسے شخص بھی ہے جس نے ساری نیکیاں کی ہوں اور تمام دروازے سے اسے بلایا جا رہا ہو، اجر سے آؤ، وہاں فرشتے موجود ہوں، جہاں جو مخصوص دروازہ ہے نماز و کلا یعنی باب الصلاۃ، تو فرشتے بلا رہے ہیں بھی تمہارا یہ دروازہ ہے، یہاں سے جاؤ، دوسرا کے لیے الگ بلا رہے ہیں، یعنی سارے دروازے اس کے لیے وی آئی پی دروازے جو ہے مخصوص ہو کہ ایسا شخص بھی ہے جو اتنی ساری نیکیاں کر رہا ہو، نمازوں کا اہتمام بھی ہے، روزے کا اہتمام بھی ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام بھی ہے، جہاد بھی کر، اتنی ساری نیکیاں جمع ہو کے ایسے شخص بھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے تم بھی انہی میں سے ہو گئے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نیکی کو نہیں جانے دیتے تھے۔ جہاد کا وقت ہے، سب سے آگے، راہ خدا مال خرچ کرنا کا موقع ہے، سارا مال لے کر کے آ رہے ہیں۔ نماز تو ویسے ہی کیا ہی کمال کی نماز ہے، باقی جو ہے وہ جنازے میں شامل ہو رہے ہیں، بیمار کی تیمارداری کر رہے ہیں، یعنی جو بھی نیکیاں ہیں، کسی نیکی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو الغرض یہ برکات ہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا کہ بخیل اور جو متصدق ہے یعنی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی سخی، ایک ہے کنجوس بخیل، دوسرا کیا ہے جو سخی ہے، دونوں کی مثال دے کر کے آپ نے سمجھایا۔ فرمایا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، مخلوق خدا کے قریب ہوتا ہے، اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ یہ اعزاز اسے ملتا ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے قرب والا ہے، اور اسی طرح جو ہے جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے، مخلوق خدا بھی اس سے محبت کرتی ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں جو شخص جو ہے بخل سے کام لیتا ہے، اللہ سے دور، مخلوق خدا سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے، یہ ہے مال کو بچا کر بخل سے کام لینے کے برے اثرات۔ اس کے مقابلے میں جو برکات ہیں، جو شخص جو ہے راہ خدا میں مال خرچ کر رہا ہے، اسی طرح کی مثال دے کر کے ایک اور حدیث میں بھی ہے، فرمایا کہ مثل بخیل والمتصدق، یعنی بخیل اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دو آدمی ہوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، بیڑیاں جو ہیں انہیں جو ہے انہی کے ساتھ جو ہے بندھے ہوئے ہوں، جکڑے ہوئے ہوں۔ تو فرمایا کہ جو شخص جو ہے اور راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، تو فرمایا ایک ایک زنجیر، ایک ایک بیڑی جو ہے وہ کیا ہے، ٹوٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیڑیوں سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ مال خرچ کرنے کی برکات یہ ہیں کہ یہ بیڑیاں جو ہیں اترتی چلی جاتی ہیں، زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے جو شخص بخل سے کام لیتا ہے، وہ اور جو ہے زنجیروں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، جکڑتا چلا جاتا ہے، کسی صورت میں جو ہے اس سے نہیں نکل پاتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت بنائیں، اور پھر اس کی برکات دیکھیں، دنیاوی برکات بھی ہیں اور اخروی برکات بھی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے کہیں جنگل میں، ویران جگہ میں جو ہے کھلے میدان میں جا رہا تھا، تو آسمان سے آواز سنی، ندا سنی، یہ آواز جو ہے بادلوں تک جاتی ہے۔ تو
بادل کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے یہاں سے الگ ہو کر فلاں بن فلاں کی زمین جو فلاں جگہ پر ہے وہاں بارش برسا کر کے آؤ، پانی برسا کر کے آؤ، نام لیا جاتا ہے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے جب بادل وہاں سے الگ ہوتا ہے اور چلتا ہے تو شخص بھی اس کے ساتھ چلتا ہوا جاتا ہے، دیکھوں تو صحیح وہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، بادل کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، باقی فرشتوں کی طرف سے کہ وہاں بارش برسا کر کے، وہ شخص ہے ہی کیا کمال والا۔ تو وہاں جاتا ہے تو بادل جو ہے ایک نالی پر پانی جو ہے برساتا ہے، بارش برساتا ہے، اور وہ پانی چلتا ہوا ایک شخص کی زمین میں جاتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہاں زمین کے اندر پانی کو جو ہے اپنی زمین کے اندر جو ہے پھیلا رہا ہے، اپنی کھیتی باڑی جو ہے اسی میں جو ہے پانی کو ڈال رہا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، وہ نام بتاتا ہے، تو یہ تو وہی نام تھا جس کے بارے میں حکم دیا گیا بادل کو کہ فلاں کی زمین میں بارش برسا کر کے آؤ۔ تو پوچھتا ہے بھی تم کون سی نیکی کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو جس